تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ صبح کے حسین لمحات میں پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبح کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، رحمتوں بھری بنائے۔ الحمدللہ ہر نئی صبح میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے مبلغین اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ نعت خواہ اسلامی بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت خوانی بھی کرتے ہیں، منقبتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، استغاثے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور یوں صبح کے ان پیارے پیارے بابرکت لمحات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا کی برکتیں حاصل کرنے، آپ کے فیضان سے خصوصی طور پر مالا مال ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ اول تاخیر پروگرام میں شریک رہیں، اور جو نئے ہمارے ناظرین ہیں اور جو پرانے بھی ہیں جو ہمیں ہر دن جوائن کرتے ہیں، سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس لنک کو جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ یوٹیوب لنک کو اپنے گروپس میں شیئر کر دیجئے، اور جو ہمیں ٹی وی چینل پر دیکھ رہے ہیں گزارش ہے کہ آپ بھی شریک رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی شریک رکھیں، اسلامی بہنیں بھی دیکھیں، اسلامی بھائی بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ الکریم صبح کے ان بابرکت لمحات میں ہم یہ پروگرام دیکھنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ پروگرام ہمارا اللہ کی رحمت سے قرآن کی تلاوت کا مجموعہ ہوتا ہے، احادیث پاک اس میں بیان کی جاتی ہے، بزرگان دین صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ روایتوں میں موجود ہیں کہ جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جب فضیلتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس ہر گھڑی صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب کریں۔ جی ہاں، درود پاک کے اس قدر کثیر فضائل ہیں، علماء نے کتابیں مرتب کی ہے۔ ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پیاری ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اگر محبت نہ کرے تو اس کا ایمان ہی کیسا، کیونکہ ہم خطباء سے سنتے رہتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو جو بھی محبت کرتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، وہ یہ خواہش ضرور رکھتا ہوگا۔ وہ کیا خواہش ہے کہ یار زندگی میں نہ صحیح تو آخرت میں تو نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے، چاہتے ہیں نا سب۔ آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک عمل، ایک ورد بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، عشق والے پھر عشق والے ہوتے ہیں، ان کے بول بھی پھر عشق والے ہوتے ہیں۔ عشق والے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے قیامت کے دن مصافحہ کر لے، یعنی یوں کہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر جس کے جسم سے مس یا ٹچ ہو جائے، خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ہمارا بھی یہی یقین ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں گے، لیکن قیامت کی اس ہولناک جو ایک ماحول سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہمارے لیے آسانیوں کا سامان ہو، ہمارے لیے بہتریوں کا سامان ہو، ہمارے لیے مغفرت اور انعامات کا سامان ہو، تو ایک بڑا ہی پیارا عمل یہ ہے کہ ہم دنیا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دنیا چونکہ یہ
زندگی، دنیاوی جو زندگی ہے یہ مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان ایسی کیفیات میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہر طرف اجالا ہونے کے باوجود بھی اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو اندھیرا دکھتا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اس کا یار نظر نہیں آتا، وہ گر جاتا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے تو کوئی اس کو سمیٹنے والا نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیات بعض اوقات زندگی میں آ جاتی ہے کہ بندہ بہت ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے اور بہت سارے معاملات اس کے ساتھ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات بندے کی ڈھارس کو باندھ لیتی ہے، اس کو کھڑا کر دیتی ہے، اس کو سنبھال دیتی ہے، اس کی ہمت بڑھا دیتی ہے، وہ گر جاتا ہے اس کو اٹھا دیتی ہے، وہ بکھرا ہے اس کو جمع کر دیتی ہے، اس کی سوچ کو، اس کی کیفیات کو وہ مرکوز کر دیتی ہے۔ وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ جی ہاں، اللہ پاک کو پکارنا، اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ در حقیقت دعا کا مفہوم ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دعا پر تو بات کریں گے کہ دعا کیا ہے، دعا کے فضائل کیا ہے، دعا کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، آخر کیا ہے دعا، آخر کیا ہے وہ چیز جو دعا سے نہیں ملتی ہے، کیا چیز ہمیں مانگنی چاہیے، بہت ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ لیکن بطور خاص جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا فرمانے کا انداز کیا تھا اور آپ کس قدر کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کی برکتوں سے جو ظہور یوں سمجھے کہ ہوتا تھا، جو دعاؤں کی تکمیل کے جو معاملات تھے کہ ادھر دعا کرتے ادھر دعا کا ظہور ہو جاتا، قبولیت کا ظہور ہو جاتا، اس طرح کے کثیر واقعات یہ کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں وارد ہیں، نقل ہیں، لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعا فرمانا، وہ کسی نے لکھا ہے نا، بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہیں، معاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہیں۔ اس دعا کا بھی تذکرہ کریں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہگار امتیوں کے لیے کی ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ساری گفتگو ہوں گی۔ پہلے کی طرح اب بھی ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مظفر بھائی جن کو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک پھر نہیں صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے مظفر بھائی؟ اللہ پاک آپ کا نا قبول فرمائے۔ الطاف بھائی ہیں جن کو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، اگر یوں بھی کہیں تو بڑا پیارا گلا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو آج کون سا کلام سنائیں گے ابتدان الطاف بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ پڑھ کے بتائیں گے آپ کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا، درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل کا نام پڑھنا، اور جو عرض کرنا انہی
سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا مجرم جہاں ہر کا محشر رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبولی عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا
امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی، ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری التجا، بڑی پیاری تمنا، بڑی پیارے انداز میں صبح کے ان حسین لمحات میں کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوا یہ استغاثہ قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم تو الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو انداز یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تو ہم امتیوں پر رحمت اور شفقت یہ ہے ہاں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں آپ کو کہوں ناظرین کرام، جب ایسا لگے نا کہ دل بڑا بے چین ہے اور بڑی بے چینی ہے، کہیں سکون نہیں مل رہا، کسی کی باتوں سے سکون نہیں مل رہا، فرحت نہیں مل رہی، اور کہیں من نہیں لگ رہا، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کبھی نہ ایسی کیفیات ہو جائے تو ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ یہ استغاثے، یہ دعائیں کرنا، یہ التجائیں کرنا، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ جو دل میں جو بوجھ ہیں اس کو دور کرے گا، آپ سکون پائیں گے، آپ ریلیکس پائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دکھ درد یہ دور ہو رہا ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد یہ اطمینان کا سبب بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین کرام ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا جو پیارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور پھر انشاءاللہ دعاؤں کے متعلق بھی ہم کلام کریں گے۔ مظفر بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مظفر بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے متعلق اور دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا سبحان جوڑا، اللہ، دلہن بن کے نکلی دعائے دعائیں محمد، محمد صلی اللہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے ہائے ہائے لگایا، ہائے ہائے، بڑی ناز سے جب دعائے کیا محمد بات ہے، کیا بات صلی ہے، اللہ سبحان علیہ اللہ۔ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جنہوں نے پایا، ہائے ہائے، وہ صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے۔ کیا بات ہے، یہ ایمان کی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جس کے لیے جو دعا فرمائی، تو دنیا نے دیکھا حیرت انگیز جو ہے نا واقعات، حیرت انگیز اور دعاؤں کا ظہور۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بھی دعوت دی، اپنے حیات مبارکہ میں بہت سارے آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس میں وقتاً فوقتاً جیسے مواقع آتے تھے، جیسے لوگ
ہوتے تھے، جیسی ضرورت پیش آتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ اٹھتے تھے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر جل دیے، تھل بھر دیے. اعلیٰ حضرت نے واسطہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ مبارک ہاتھ، وہ دست کرم جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان پیارے کا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. ہم بھی چاہتے آقا ان ہاتھوں کا صدقہ مل جائے، کاش جن کے لیے لبھائے مبارک پر دعائیں جاری ہو جائے. وہ صحابہ کرام کیسے خوش نصیب سبحان تھے. اللہ. اچھا منظر کشی اگر ہم دیکھیں تھوڑا، جی. شاعر بھی ہوتے ہیں تو یہ اور ویسے بھی اس طرح کی شاعری عشق بڑھاتی ہے. آپ نے جیسے جملہ ہی اسٹارٹ لیا نا کہ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے تھے، تو کیسا منظر ہوتا ہوگا. کیسے شاعر نے کہا اس ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. یہ خوش نصیب صحابہ اور دعا کرواتے تھے. یعنی ہم تو دعائیں کرتے ہیں کرواتے ہیں، لیکن یہ وہ افراد تھے ان کی قسمت پر قربان کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعائیں کر دیجیے. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز ہوتا تھا، کبھی آپ جو ہے عطا بھی فرما دیا کرتے کیا تھے، بات ہے. اپنے اختیارات سے آپ عطا بھی فرما رہے ہو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرما رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ان کی والدہ ایک مرتبہ حاضر ہوئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دعا کے لیے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، کیا بات ہے. اور دعا کی کہ یا اللہ تو اس کا مال اور اولاد زیادہ کر، اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے. کیا بات ہے. مال و اولاد کی اضافے کی، اور جو نعمت ملی ہے اس میں اضافہ کر. برکت کی جو ہے دعا کی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ایسی مقبول ہوئی کہ اب برکت کی دعا، مال و دولت میں برکت، اولاد میں برکت. تو برکت ایسی ہو رہی کہ آپ کا جو باغ تھا الحمدللہ، وہ عام لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے کھجوروں کے درخت، آپ کے باغ میں جو درخت تھے نا وہ سال میں دو بار کھجوروں کے جو ہے پھل دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر اولاد بھی اتنی کثیر ہوئی الحمدللہ کہ ایک بڑی تعداد میں، تقریباً جو آپ کی اولاد میں کہا جاتا ہے کہ 100 افراد تھے. اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ عز و جل یہ معاملہ ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. یہ ایسے زبردست صحابی ہے، سبحان اللہ. ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ تجھے برکت دے. اب الفاظ مختصر ہے، دعا مختصر ہے، لیکن برکتیں کتنی زیادہ ہو رہی ہے. وہ کئی نعمتوں کی عنایتوں کی جامع ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر دیا گیا، ہر طرح کی کثرت، مال اس میں، اولاد میں کثرت. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانے بھی ایسے عطا فرمائے. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. تو جو کچھ دنیا میں ملتا ہے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. کیا بات ہے. تو ہمارے آقا نے برکت کی دعا دی. تو اب 31 ہجری میں جب یعنی سمجھ لیے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے مزید اور 20 سال 19-20 سال اور گزرے، تو آپ کی جب وفات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برکت کی دعا کی گئی ہے. اور مال کتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ کے جب آپ کا ترکہ جو ہے 31 ہجری میں آپ کی وصال پر جو ہے تقسیم ہوا، تو سونے اتنا کثیر جو سونا تھا کہ اس کو کھودنے کے لیے، اس کو نکالنے اور جو ہے اس کے وہ ٹکڑے کرنے کے لیے کلہاڑیوں کا استعمال کیا گیا. کیا بات ہے. اور یہاں تک کہ کلہاڑیوں کو استعمال کر کر کے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن وہ سونا جو ہے مکمل جو اس کا وہ سامنے نہیں آیا، اور اس کے جو معاملہ جو کرنا تھا وہ مکمل نہیں ہوا. پھر آپ کی جو ازواج مطہرات تھی، آپ کی جو زوجہ جتنی تھی، تو ہر ایک کو نا 80 ہزار جو ہے درہم جو اس طرح سے آپ کو رقم جو لوگوں کو ملی. پھر آپ نے ایک بڑا جو مال آپ نے وصیت کی تھی کہ
میرے انتقال کے بعد جو ہے 50,000 دینار جو ہے یہ اللہ کی راہ میں صرف کیے جائیں، صدقہ خیرات کیے جائیں. تو یہ آپ کے طریقے سے ایک بڑا مال کا حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں بھی دیا گیا. اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ 700 گھوڑے جو ہے 700 اونٹ ہے ساز و سامان کے ساتھ آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کیے. 30 غلام ایک مرتبہ آزاد کیے. یعنی اتنا مال جو ہے بڑھا ہے کہ تقسیم بھی کرتے جا رہے ہیں. ایک بار آپ نے آدھا مال اپنا قربان کر دیا. کیا بات، کیا بات. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے پورا مال ایک وقت میں قربان کیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع اپنے گھر کا آدھا مال لیا تھا. اب انہوں نے آدھا مال قربان کیا، لیکن کثرت دیکھیے کہ مال بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کی وصال کے بعد بھی اتنا مال جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے. سب دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. اس کا نظارہ الحمدللہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. اچھا حال یہی ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اگر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، یعنی حال پورا وہی ہے. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جس کو جو عطا فرما دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حالات ہوتے تھے، ہاں، جیسی ضرورت جس چیز کی ہوتی تھی اس کے بھی مطابق آپ دعا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک وہ وقت تھا کہ بظاہر اسلام کے ماننے والے تعداد میں کم ہیں، علل اعلان نمازوں کی، علل اعلان جو ہے دین حق کی حمایت کی، دعوت کی کا سلسلہ شروع نہیں تھا. تو حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اور ان کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما. کیسی خاص بات ہے کہ بعض جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے وہ اس کو جو ہے اسلام کی برکت مل رہی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہے کہ ان کے وجود سے اسلام کو عزت کی دعا کی جا رہی ہے کہ وہ بلندی مل جائے، عروج مل جائے اسلام کو. تو یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول. اور انداز یہ تھا کہ ایک وہ عمر بن خطاب جو ایک وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کرنے کے لیے، کوئی آپ کو جو ہے دنیا سے جو ہے رخصت کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ہمارے آقا کی دعا ایسی رنگ لائی، آیات قرآنیہ کا اثر ہوا، اور عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. سبحان اللہ. اور ایسے دامن سے وابستہ ہوئے کہ پھر تو گلیوں میں نکلتے تھے نا مظفر بھائی، پھر کہتے تھے کہ کون ہے، کون چاہے گا کہ جس کے بچے یتیم ہو جائیں. اور یہ انداز ہوتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ شعر میرے یعنی مجھے یاد آ رہا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے. اور کہیں تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی شعر کہا ہے کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. کیا بات ہے، کتنی خوبصورتی سے ایک ہاتھ کے فاصلے کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر سبحان اللہ، کہ ہاتھ اٹھائے اور ویسے ہی جو ہے مل جائے جو مراد ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں مانگنے کا دونوں طرح کا، جیسے دعاؤں کا بھی ہم سن رہے ہیں، کبھی کبھی عطائیں بھی جو ہے ڈائریکٹ ہو جاتی تھی. آج بھی سرکار کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں مرادیں،
تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ لب واہ ہے، ہائے ہائے آنکھیں بند ہے، ہائے، پھیلی ہے جھولیاں۔ پھیلی ہے جھولی۔ آج مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لب ہلانے پڑتے ہیں، کچھ عرض کرنا پڑتا ہے کسی دنیاوی شخص سے بھی مانگنے کے لیے کہ لب ہلائے، عرض کرے، معروض کرے، جھولی پھیلانی پڑتی ہے، آنکھیں کھولنی پڑتی ہے، سامنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جی۔ لیکن سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ لب وہاں ہے، لب کچھ عرض نہیں کر رہے، جھولیاں پھیلی ہوئی ہے اور آنکھیں بند ہے، لب وہاں ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک تیرے در۔ پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عطائیں ہیں اس پر اتنے اشعار لکھے ہیں کہ اس پہ پورا سلسلہ اگر ہم ختم کریں تو یہ اشعار ہمارے باقی رہ جائیں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، نہیں نو سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا جود اور سخا میں بھی نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، جو جواد ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بڑا پیارا یہاں پر سمجھے کہ وصف کا یوں استعمال کیا۔ آپ سخاوت کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن آپ نے جود کا ذکر کیا، اور آپ نے یہاں پر جود کا لفظ استعمال کیا، اور جواد اسی ہی کہتے ہیں، یعنی دو ہے نا، ایک سخی ہے، ایک جواد ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، ٹھیک ہے، خود بھی کھائیں، اپنے اہل و عیال پہ بھی یعنی خود پر بھی خرچ کرے، اپنے لیے بھی رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں۔ لیکن جواد تو وہ ہے کہ جو سب کچھ لٹا دے، سب کچھ دے دے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھے۔ اور یہی حال تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر صبح میں کھاتے تو رات کا کوئی انتظام نہ ہوتا، اور جو بھی کچھ آتا تحفے تحائف آتے ہیں اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاؤں کا یہ عالم تھا ماشاءاللہ۔ مزید بھی دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آپ کی فرمائش کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائی ہمیں دیکھنے والے ناظرین یہ یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ کمنٹس کر رہے ہیں، اور جو دیکھنے سننے والے ہیں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس نمبر کو ڈائل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وائس آپ بھیج سکتے ہیں، اور یوٹیوب کمنٹس کا باکس بھی ہم نے آن کیا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر بھی چاہیں تو ہمیں چیٹ کے ذریعے اپنی فرمائش کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جمعہ مبارک کی بھی باتیں ہیں، الحمدللہ جمعہ کا مبارک دن بھی ہیں، آپ سبھی کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے دن کی ہمیں برکتوں سے نوازیں اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی ہیں، جنید بھائی دہلی سے ہیں، دہلی ریجن کے ہیں، انہوں نے نعت کی فرمائش کی ہیں۔ نعت ہے جو فرمائش کی ہیں وہ ہے قسمت میری چمکا دے، ہو سکتا ہے یہ کلام یہ ہو، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، اگر یہی ہے تو انشاءاللہ اس کے چند اشعار ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح ماشاءاللہ علی بھائی کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور علی بھائی اس پروگرام میں نہیں ہے، جی علی بھائی نہیں ہے، آؤٹ آف ممبئی ہے، جب ممبئی میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہی پروگرام میں ہوں گے۔ وہ ایک نئی صبح کے ماشاءاللہ پرماننٹ ہمارے ہوسٹ ہیں، وہ نہ ہوں تو پھر ہم یا کوئی اور آ جاتے ہیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک علی بھائی کو بھی سلامت رکھیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پٹیل سر ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کر کہیں ہاں چل تجھے مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، ہم تو راضی ہیں۔ تو چلیں انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ کفیل بھائی ہیں، کفیل احمد بھائی ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کلام کے بھی چند اشعار ہم شامل کریں گے۔ کچھ کالز بھی ہیں، کچھ وائس بھی ہیں، آئیے اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف اتاری بیگو راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک نئی صبح پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور مولانا ندیم مدنی صاحب سے عرض ہے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیجئے۔ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے
پھر حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاج دار مدینہ. جزاکم اللہ خیرہ. سبحان اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. اب تو ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور انڈیا سے تو جو فرسٹ فلائٹ ہے اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو چکا ہے، اور بس حاجی جو حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، جو حاجی بنیں گے، کچھ ہوں گے جو پہلے سے حاجی ہیں دوبارہ حج کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پہلی مرتبہ حج کا فریضہ انجام دے رہے ہوں گے. اللہ پاک ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کریں. اور حقیقت تو یہی ہے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. حج بھی بہانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تو یہ اصل الاصول بندگی، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. سبحان اللہ. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، پاک در کی. اللہ پاک ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے. اور بھی ماشاءاللہ یہاں سوالات کا سلسلہ ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی فرمائش شامل کرتے ہیں. آئیے جو کلاموں کی فرمائش کی گئی اگر چند اشعار ہم شامل کر لیں. اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاج دار مدینہ. مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرت دل کی ساری نکالو، حسرت دل کی ساری نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو. چل مدینہ، غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو. اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا، قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری
سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا چھوڑ فکر دنیا چل مدینے چلتے ہیں ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے چل مدینے چلتے گئے چل مدینے چلتے گئے چل مدینے چلتے گئے چل مدینے چلتے گئے رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے گئے مصطفیٰ کے عاشق جب گھر سے یوں نکلتے گئے چل مدینے چلتے گئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جگنم ابھی نہ سید گوگا اللہ کیا جگنم ابھی نہ سید گوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری دعاؤں میں سے ایک حصہ امتیوں کے لیے بھی تھا کہ آپ کثرت سے ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور ربی حبلی امتی کی صدائیں آپ بلند فرماتے تھے اور ہم امتیوں کو آپ یاد فرمایا کرتے تھے اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی کچھ کالز آپ کی کچھ سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں کیا فرمائیں گے مظفر بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گرامی تھا وہ ایسا تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنے امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں آپ زندگی اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی اٹھا کر اگر دیکھیں تو راتوں میں بعض اوقات طویل سجدیں اس کے علاوہ ہمارے لیے فریادیں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مغفرت کی التجائیں یا اللہ پاک میری امت میرے حوالے کر دیں یا اللہ پاک میری امت کو معاف فرما دیں کبھی جہنم سے آزادی کی دعائیں ہیں کبھی جنت میں داخلے کا سبب ہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایف جی چینل کے ناظرین جب آپ کا ظاہری انتقال ہوا آپ کو قبر انور میں رکھا گیا جب بھی آپ کے لبھائے مبارکہ پر جب جنبش ہوئی تو یہی لفظ جو ہے وہ ترتیب پا رہے تھے ربی حبلی امتی اور قیامت کا میدان تو
ہم جانتے ہی ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے ہم گناہگار امتیوں کے متعلق۔ کیا دعا کا انداز تھا، کیا سلسلہ تھا؟ جی مظفر بھائی۔ بڑا ہی پرسوز یہ ٹاپک ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو یاد رکھا، اور امت ساری عمر جو ہے امت کو یاد کر کے آپ اشک بہاتے رہے، جس کو ابھی پڑھا بھی گیا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آہ پھر خندے بیجا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ آقا جنہوں نے ہمیشہ یاد رکھا، دنیا میں تشریف لائے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک غلط بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے۔ تو نبوت تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا تھا، اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ سجدہ فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو اگر ہمارے آقا اس وقت نبی نہ ہوتے، آپ کو یہ علم نہ ہوتا، دنیا میں آتے ہی آپ کو یہ علم ہے کہ میری ایک امت ہے اور اس گناہ گار امت کو بخشوانا ہے، اس گناہ گار امت کو جہنم سے آزاد کرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت قیامت کی بھی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے آقا جن کا آج دنیا میں بھی اشارہ ایک اشارے سے، بچپن کا اشارہ تھا ہمارے آقا کا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور تھے اور یہ کھلونا نور کا۔ پھر ہمارے آقا نے جوانی میں جو اشارہ کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اور ایک اشارہ، ایک ہاتھوں کو بلند کرنا ہمارے آقا میدان محشر میں فرمائیں گے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے سارے قید و بند، جو پریشانی ہوگی سرے محشر گناہ گاروں کی پرسش جس کھڑی ہوگی، یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی، سبھی کو آس اس دن پیارے آقا سے لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، پکارے گا زمانہ اس گھڑی، دکھ درد کے مارو نہ گھبراؤ گناہ گارو، نہ گھبراؤ گناہ گارو۔ ہمارے آقا آئیں گے اور اپنی ریش مبارکہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے اللہ کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ فرمایا جائے گا، جس کا مفہوم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے سنا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے گناہ گار بخشے جائیں گے، اور گناہ گاروں کو کتنا بڑا سہارا ہے۔ اسی لئے مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں، خدا شاہد بروز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد بروز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امیر اہل سنت بھی یہی التجا اور یہی امید کے ساتھ کہ شب معراج میں جب عجائبات دیکھے، جب اتنے انعامات ملے، اس وقت آپ نے امت کو فراموش نہیں کیا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. یہ صحابہ تھے نا جو دنیا میں حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی زیارت کرتے، ان کی تمنا ہوتی کہ میری آنکھ کھلے تو میں حضور کو دیکھوں، میری آنکھ بند ہو تو میں حضور کو دیکھوں. یہ محبت کرنے والے تھے، یہ عشق کرنے والے تھے. سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں تو جب چاہتے آپ کو دیکھتے ہیں، قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ آپ کا تو بڑا بلند مقام ہوگا، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ وہاں جلوہ فرما ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے قیامت کے دن اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا خلاصہ کہ مجھے میزان عمل پر تلاش کر لینا جہاں میں اپنے امتیوں کی نیکیوں میں اضافہ کروا رہا ہوں گا. کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں گا؟ کہا پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا جہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کی پیاس آب کوثر کے ذریعے بجھا رہا ہوں گا. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں گا؟ مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا جہاں میں اپنے امتیوں کو جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ قیامت میں ہم گناہ گاروں کے لیے کیسا ہوگا؟ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ جلوہ فرما ہوں گے. جو ممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا جائے گا آپ اس پر تشریف فرما نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اس پر بیٹھیں گے جو آپ کے لیے ممبر لگایا گیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہاں پر اس دن فکر میں ہوں گے کہ میں یہاں ہوں اور میری امت کے بارے میں کچھ فیصلہ نہ ہو جائے، کہیں میری امت جہنم میں داخل نہ ہو جائے. تو جہنم میں سے نکالنے کا سلسلہ، جنتیوں کے درجات کو گویا مزید بڑھانے کا سلسلہ یہ قیامت کے دن جاری رہے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ غور کریں ہمارا حال کیا ہے. یار ہم بھول گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کو، ہم بھول گئے آپ کا راتوں میں جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرنا، ہم بھول گئے یا رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنا. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اتنا یاد فرمائے، ہمارا خیال فرمائے، ان کا گھرانہ ہمیں یاد فرمائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ میری امی جان یہ خوب راہ خدا میں خرچ کرتی تھی اور مومنوں کے لیے دعائیں فرماتی تھی. یہ پورا گھرانہ ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے، ہمارے لیے مغفرت اور شفاعت کی دعائیں کر رہا ہے، ہمارے لیے فکر کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کیا ہم بھول گئے؟ آپ کے گھرانے کا کیا انداز ہم بھول گئے؟ کیا ہم یہ انداز بھول گئے کہ جب بھی کوئی بادل، کالا بادل، سیاہ بادل آسمان پر منڈلا رہا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اضطرابی کیفیت میں اپنے مکان عالی شان سے باہر تشریف لاتے اور پھر جب وہ بادل چھٹ جاتا تو اپنے گھر میں تشریف لاتے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے، یہ بے قراری کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں اضطرابی کیفیت میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ بادل یہ میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے، یہ عذاب کی صورت نہ بن جائے. یہ ہمارے لیے فکر ہے، یہ سجدے ہمارے لیے ہیں، یہ آپ کی دعائیں ہمارے لیے ہیں، آپ کا جینا ہمارے لیے ہے، آپ کا سفر کرنا ہمارے لیے ہے، آپ کی ہر ادا یہ ہمارے لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہم آپ کے ارشادات کو ہم نے فراموش کر دیا، آپ کی سیرت کو ہم نے فراموش کر دیا. پلیز ایف جی این چینل کے ناظرین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کو یاد رکھنا چاہیے. اور ہم تو کیا دیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر لیں اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم بن جائیں. جو آپ نے دیا ہے ہم وہ لے لیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے اور بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرمائے. آئیے دعا کے متعلق اور بھی مزید سوالات ہیں اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو کبھی کبھی دل نہیں لگتا اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورت سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعا کی افضلیت اور اس کے فائدے کیا ہے، اس پر تھوڑا رہنمائی کریں۔ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ پہلا سوال تو جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دعا میں دل نہیں لگتا مظفر بھائی، اور اسی کا جز یہ تھا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا حاجت ہے۔ تو اس پر بھی ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ مظفر بھائی فرمائیں گے۔ پہلے دعا میں دل نہیں لگتا، کیا فرمائیں گے؟ دل جو ہے دعا کو حدیث شریف میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور عبادت سے روکنے والا شیطان ہے۔ نماز میں بھی دل نہیں لگنے دیتا، اللہ کے ذکر میں کبھی یہ کیفیت نہیں آتی۔ بعض اوقات اللہ کے ذکر سے بھی بندہ شیطان جو ہے روکتا ہے بندے کو، اور یہ وسوسہ دیتا ہے کہ جب دل سے ذکر نہیں کر رہے ہو تو خالی زبان سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ بھی ذہن دیتے ہیں نا کہ بھائی جو بھی کام کرو دل سے کرو، ایک دم دل لگا کے کرو، جب دل ہی نہیں لگ رہا ہے اس میں تو اوپر سے صرف زبان سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اگرچہ دل نہ لگے، شیطان کے اس وسوسے کی کاٹ کرنے والے، اس کو جواب دینے والے بھی الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی جی، بعض ایسے ہوتے ہیں بزرگ کہ اچھا شیطان کو اس طرح سے جو ذلیل بھی کرتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں کہ تو نے بہت اچھی توجہ دلائی، ہاں اب تو میں زبان سے کر رہا تھا لیکن دل حاضر نہیں تھا، اب دل کو بھی حاضر کروں گا، کیا بات ہے، اب دل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ بعض جو دوسری اس کیفیت میں نہیں ہوتے وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ دل سے آج نہیں ہو پا رہا ہے لیکن کم سے کم زبان سے تو میں کروں، کرتے کرتے انشاءاللہ ما تقررہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میرا دل بھی ذکر کرنے لگے گا، دل میں بھی عبادت کی دعا کی لذت جو ہے محسوس ہونے لگے گی، دل کے ساتھ جو ہے شرکت ہوگی دعا میں۔ تو بندہ جو ہے اس میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں کہ واقعی جو ہے میں نے دل سے جو ہے زبان سے میں صرف کر رہا ہوں، دل میرا حاضر نہیں ہے، تو صرف زبانی ذکر کا کیا ہوگا۔ ایک شیطان نے کسی شخص کو وسوسہ بھی دیا تھا ذکر کرنے والے کو کہ اے شخص تو اتنی بار اللہ اللہ کہہ کے پکار رہا ہے اور وہاں سے تو تجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، شاید تیرے ذکر کو جو ہے رد کر دیا گیا لیکن تو ہے کہ چھوڑتا ہی نہیں۔ تو آپ کو اس شخص نے نا پھر اس کے وسوسے میں آ کے ذکر کرنا بند کر دیا، جی اس کا اثر قبول کر لیا کہ واقعی مجھے تو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، میں ذکر کیے جا رہا ہوں، پکارے جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے ذکر بند کیا تو خواب میں نا اس کو بتایا گیا کہ تو یہ بات بھول گیا کہ تجھے جو تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا کیا ہوا وہ ہمارے ہی تو پیدا کیا ہوا کیا ہے، بات، تجھے ذکر کی توفیق کہاں سے مل رہی ہے، ہماری بارگاہ سے تو مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ یعنی بندے کو آج اللہ کا ذکر کی بھی توفیق مل رہی ہے، نماز کسی کو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اگرچہ مکمل دل لگا کے نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو توفیق اگر مل رہی ہے تو توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تبھی وہ پڑھنے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں، مسجد کی گیٹ پہ دکانیں ہوتی ہیں لیکن اذان سن کر بھی نہیں آتے، نہیں آ رہے ہوتے، اور جو اٹھنے والا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی سردی کے عالم میں اٹھ کر وہ وضو کر کے چلتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے، جس کو توفیق ملتی ہے، توفیق الہی ہے۔ توفیق الہی۔ ایک کنیز جو تھی وہ ایک آرام دہ بستر پر سو گئی جی اور غفلت کی نیند سو گئی، پھر وہ آقا آیا تو اس کو غصہ آیا، تھکی ہوئی تھی وہ سو گئی، اس نے کوڑا مارا اور اس کو اٹھایا، تو اب وہ کہنے لگی کہ میں تو ایک دن تھوڑی دیر کے لیے غفلت میں سوئی تو مجھے یہ سزا ملی، جو پوری رات اس پہ سوتا ہوگا اس کا کیا وہ معاملہ ہوتا ہوگا۔ اور اس طرح سے کسی نے کہا کہ جو شخص جو بندہ ایک اس طرح سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جو تو مجھ سے محبت فرماتا ہے نا تو اس کے صدقے میں نا میری یہ دعا قبول فرما لے، تو ایک بزرگ نے بتایا کہ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو، بلکہ یہ کہا کرو کہ میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں، تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی مجھے تہجد میں اٹھنے کی سعادت دیتا ہے، میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں۔ تو جو بندہ ظاہر میں دعا میں شریک رہے اگرچہ دل شامل نہیں ہے، لگے رہنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ایک دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ بعض صورتوں میں دعا مانگنا بھی سنت ہے اور بعض کا انداز ہے کہ دعا نہ کرنا بھی، یعنی صحابہ کرام میں سے بھی بعض ایسے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، جی جی، اب سب سے زیادہ حاجت اگر کوئی شخص آگ میں گر رہا ہوگا اور اس سے اس وقت پوچھا جائے سب سے بڑی حاجت اس وقت کیا ہے تو وہ پہلے یہ کہے گا کہ پہلے مجھے آگ سے بچاؤ۔ جیسے آج کبھی کبھار حادثات بھی ہوتے ہیں
ٹرین سے بس سے سفر کرتے ہوئے اگر کوئی مسافر گر رہا ہے اس سے اس وقت پوچھا جائے اس وقت سب سے ارجنٹ تمہاری ریکوائرمنٹ کیا ہے تو فوراً کہے گا بھائی سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑو مجھے گرنے سے بچاؤ میں گرنے جا رہا ہوں اس وقت یہی حاجت ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتا ہوا دیکھ کر جبریل امین تیزی سے سدرۃ المنتہا سے جو ہے نازل ہوئے اور آپ کے پاس آ کے عرض کر رہے ہیں کہ کچھ حاجت ہو تو عرض کیجئے. آپ فرماتے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے. اور تو آپ دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل کنڈیشن ہے ایک دم, آگ کے قریب آپ جا رہے ہیں, عرض کرتے اللہ ہی سے دعا کیجئے. اگر اللہ سے حاجت ہے, مجھ سے آپ نہیں کہہ رہے, اللہ سے ہی دعا کر لیجئے. آپ فرماتے دعا کی حاجت نہیں ہے, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے. جو راضی و رضا ہوتے ہیں نا, اور دنیاوی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں تو دعا کرنے کی حاجت ہے ہی, ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا ہی کرنا ہے, قبر و حشر میں کامیابی کی دعا کرنا ہی کرنا ہے. اس سے تو مطلب جو ہے فرار نہیں ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن دنیاوی نعمتیں, بعض لوگ ایسے ہیں نعمتیں اگر ملنے کی دعا ہے تو نہ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے. یا مصائب بعض پر آتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض نے جو ہے عرض بھی کیا. ایک صحابیہ تھی, ان پر جو ہے غشی کا دورہ پڑتا تھا اور مطلب مرگی کے دورے پڑتے تھے آپ کو, تو آپ نے صحت یابی کے لیے دعا کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں, اگر چاہو تو تم صبر کرو تو اس کے بدلے جنت جو ہے وہ ملے گی. تو آپ نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی, بس یہ ہو کہ جب مجھ پر دورہ طاری ہونا تو میرا پیر جو ہے, پیر کے حصے جو کھل جاتے ہیں تو وہ میری بے پردگی نہ ہو, یہ دعا کر دیجئے. اسی طرح کسی نے یہ مانگا کہ میں کوئی نابینا تھا, اس نے یہ مانگا کہ بس مجھے بینائی اتنی دیر کے لیے مل جائے کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ سکوں, تو اتنی دیر کے لیے وہ بینا ہو جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اس انداز سے بھی تو اگر بندہ جو چیزیں مانگ رہا ہے دنیاوی طور پر نہیں بھی مانگے اور راضی برضا رہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب مانگے اگر دل نہ لگے تو دل لگانے کی بھی اب یہ کوشش تو ایک کرے. توکل, ایک صبر کو جو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ ایک مرض میں مبتلا رہے, کئی برس گزر جانے کے بعد بھی آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں شفا یابی کی دعا نہیں فرماتے تھے. اور یہ صبر تھا کہ اللہ پاک نے اگر چاہا ہے کہ میں بیمار رہوں تو میں اسی میں خوش ہوں اور میں اسی میں شکر ادا کروں گا. تو یہ ایک محبوبیت کا مقام ہے, یہ ایک اعلیٰ مقام ہے. لیکن ہم جیسے بندے کیونکہ پریشان حال ہیں, دیگر چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اگر دعا کریں تو اللہ پاک جو ہے وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. یہ بھی حصہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے تو پھر دعا کیوں ہے. تو جو رب تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے, اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ وہی خود ہمیں دعا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں. یعنی یہ جب پکارنے والا پکارے تو میں اس کے قریب ہوں. یہ سارے جو یوں سمجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ارشادات ہیں یہ اسی رب کی طرف سے ہیں, وہی چاہتا ہے ہم دعا کریں. اور یقیناً یہ دعا کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دعا اگر اس کا دوسرا میننگ لیا جائے نا ایف جین چینل کے ناظرین, تو یہ کیا ہے, رب کی یاد ہے. کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, وہ حمد بیان کرتا ہے. اور یہ پورا کی پورا جو پروسیس ہے دعا کا, یہ خود عبادت ہے. بلکہ فرمایا گیا کہ یہ تو الدعاء مخ العبادہ, یہ تو عبادتوں کا مغز ہے. تو یہ لمحے بھر کے لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا یہ رب سے مزید قربت کو بڑھاتا ہے. تو جو جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, وہ دنیاوی فکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ جناب رب تبارک و تعالی ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کریں. اگر آپ دعا کریں گے آپ کی دنیاوی ٹینشن ختم ہوں گی, آپ کی فکریں دور ہوں گی, آپ پریشانیوں سے نکلیں گے, آپ اس قید سے نکلیں گے جس قید میں آپ جھلس رہے ہیں, جس قید میں آپ جناب اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ دعا کریں, کثرت سے دعائیں کریں,
اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ دعاؤں کی فضیلتیں کیا ہیں، تو دعا کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دعاؤں کی جو اگر ہم اپنے لیے اگر فضیلتوں کو دیکھیں، یوں احادیث پاک میں کثیر اس کی برکتیں اور فضائل ہیں۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے اس پر مستقل ایک پوری کتاب لکھی ہے، فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ احسن الوعاء لآداب الدعاء اس کتاب کا نام ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے چیپٹر میں یہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، پھر احادیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل اس کے بیان کیے ہیں، اور دعائیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، یعنی ہمارے لیے اگر ہم اس میں فائدے دیکھیں تو بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے اس میں بینیفٹس ہیں۔ اگر ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری مشکلات اور ہمارے پریشانیاں یہ دور ہوا کریں گی۔ تو کثرت سے دعا دعائیں مانگنے کریں۔ والا جو ہے نا الحمدللہ فائدے ہی میں رہتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں بتایا گیا کہ دعا مانگنے کی جو کنڈیشن ہے 3 صورتیں ہوں گی۔ ایک تو بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، جس چیز کی دعا، کوئی نعمت کی دعا مانگ رہا ہے یا پریشانی دور کرنے کی دعا، تو دعا مانگنے کی برکت سے وہ چیز اسے دے دی جائے گی، اس کے حق میں بہتر ہوگی تو وہ چیز دے دی جائے گی۔ یا پھر اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے یہ چیز اس کو ملے، تو اس بندے کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں اس کے لیے ثواب جمع کر دیا جاتا ہے کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوئی، اب اس کا ثواب آخرت میں اور فرمایا گیا نا مظفر بھائی کہ قیامت کے دن کچھ بندے ہوں گے کہ جو اپنے نیکیاں دیکھیں گے کہ تو پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی جیسے نیک اعمال کیے نہیں، یا اللہ پاک کی جزا کیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہی دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ساری دعا یہیں کے لیے جو ہو جاتی۔ اور تیسری ایک صورت ہے کہ اس پر کوئی نا مصیبت نازل ہونے والی تھی، بلا نازل ہونے والی تھی، اور اس نے دعا کیا۔ اب بظاہر نا ہوتا ہے کہ دعا ہم تو کر رہے ہیں لیکن اس کے آثار نظر نہیں آ رہے قبولیت کے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا، کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی بڑا نقصان ہونے والا تھا، تو دعا کی برکت سے، کیونکہ یہ دعا آسمان کی طرف جب جاتی ہے اور بلا وہاں سے اتر رہی ہوتی ہے تو یہ اس سے آپس میں لڑنے لگتی ہے اور اس کو اترنے نہیں دیتی۔ تو دعا مانگنا فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو جو چیز مانگی جا رہی ہے مل جائے گی، یا کوئی مصیبت اس کی وجہ سے دور ہو جائے گی، یا پھر آخرت کے لیے بھلائی جمع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی مزید سوالات پلے کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سمیر ہے، میں ممبئی کرلا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح بہترین پروگرام ہے، الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ نبی پاک کی چند دعا بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا بہت شکریہ جو ناظرین ہمیں کالز کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یوں ہی دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی دکھانے کی برکت ملے گی۔ جتنے مسلمان اس پروگرام کو دیکھیں گے، ایف جے این چینل پر آئیں گے، انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انشاءاللہ آگاہی کا ایف جے این چینل یہ سبب بنے گا۔ جی ایک اور سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب رضا عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سبحان اللہ، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ کیا بات ہے، کیا چیز ہماری ہے۔ بڑا پیارا کلام ہے، اور شاید میں تو پہلی مرتبہ ہی سنوں گا۔ یہ جو آپ نے دوسرا مصرع پڑھا یہ ہم نے بارہا یوں بیان کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کلام سنیں گے۔ ماشاءاللہ سوالات بھی اسلامی بھائیوں نے کیے ہیں، اور دعا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، تو اس پر تو ماشاءاللہ کلام ہو چکا ہے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، امت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کا سلسلہ یہ کثرت سے جاری رہا کرتا تھا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ احادیث میں مذکور ہیں۔
میں مظفر بھائی سے چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نقل دعائیں ہیں کہ آپ جو کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دو دعائیں، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آپ جو ہے وہ دعائیں فرماتے تعلیم تھے. امت کو بھی تعلیم دی ہے، سوتے وقت کی دعا آپ نے تعلیم دی، سبحان اللہ. اللہم بسمک اموت و احیا، الہی میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. پھر اٹھنے کی آپ نے دعا بتائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اور ہر مقام پر ہے نا، یعنی مسلمانوں کو اسلام نے جو نا تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر مقام پر رہنمائی ہے، ان کے لیے آداب ہیں، ان کے لیے سنتیں ہیں، قرآن و حدیث میں کیا وارد ہوا اس کے بارے میں. یعنی بندہ سو بھی رہا ہے تو عام ایک انسان ہے وہ کسی بھی طریقے سے سو جاتا ہے. آج بندہ جو سونے جا رہا ہے تو اس وقت بھی یاد کر رہا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور میں اگر مر بھی رہا ہوں، میں اگر سو بھی رہا ہوں اور جاگ بھی رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. پھر جب نیند سے بیدار ہوا بندہ، یہ ذہن دیا جاتا ہے، اے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح پھر ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خبر ملتی ہے رات میں اچھے بھلے سوئے لیکن صبح اٹھے ہی نہیں، نیند کے عالم میں انتقال ہو گیا. تو جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو یہ دعا ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اسی طرح یعنی دعاؤں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے نا، ذکر ہے، ایک ماشاءاللہ یہ شکر کا پہلو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس رب نے بنایا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا ایک میسج بھی ہے اس میں. سواری کی دعا، الحمدللہ الذی الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ عام سواریوں کے لیے. اور پانی کی اگر بحری اگر جہاز کشتی ہے تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اب قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات پر الحمدللہ آج ہم ان کے فالوور ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا یہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی، خاص طور پہ حدیث پاک میں جو دعائیں، ان پر کمال درجے کا ایمان تھا. تو یہ عالم تھا. ایک مرتبہ وہاں بریلی شریف میں طاعون کا مرض پھیلا، پلیگ کی جو بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے، وہ بیماری جو ہے لگ جاتی لوگوں کو. تو بیماری جو مطلب وہی جس کو مقدر میں ہونا ہوتی ہے وہ اس کو ہوتی ہے بیماری. تو وہ مرض جب پھیلا تھا تو آپ پر بھی وہ آثار ظاہر ہوئے. تو طبیب نے بھی آ کر چیک کیا، ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے، تو اس نے کہا کہ نہیں وہی بیماری ہے. تو آپ کا چونکہ مطلب کچھ منہ میں جو ہے آپ کو بات کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جبڑے وغیرہ کو سوج گئے تھے، لیکن آپ نے اشارے سے بتایا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے، الحمدللہ مجھے یہ بیماری طاعون کبھی نہیں ہو سکتی. آخرکار وہ اثرات ظاہر ہوئے، وہ کچھ اور مرض تھا وہ دور ہو گیا لیکن طاعون نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ یہ طاعون کی بیماری نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر نا یہ دعا پڑھ لی تھی جو حدیث شریف میں ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت دی اس بیماری سے، اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کیا. تو یہ دعا حدیث شریف میں بتائی گئی ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی بیمار کو دیکھ کر، کسی ایسے شخص کو دیکھ کر پڑھ لے گا جو کوئی مصیبت میں ہے، تو اسے وہ مصیبت کبھی نہیں پہنچے گی. تو آپ فرماتے میرا کامل، اور میں نے دعا بھی کر رہا تھا، اے اللہ حبیب کے سچ کو اور طبیب کے جھوٹ کو ظاہر فرما. تو ظاہر ہو گیا کہ یہ بیماری نہیں تھی. اسی طرح آپ نے جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے، وہاں سے واپسی کے وقت آپ نے چونکہ کشتی میں سوار ہو کے، جہاز میں سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو ایسا طوفان آیا واپسی میں کہ 3 روز تک کنٹینیو ہوا چل رہی تھی، اور کشتیاں جو جہاز ہے وہ ہچکولے لے رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا موت کا. لوگوں نے اپنے کفن پہن لیے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ میں تھی. سب پریشان ہیں، افراتفری کا عالم ہے، لیکن بریلی کے تاجدار جو ہے وہ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے. آپ کی والدہ آ کر کہتی ہیں کہ بیٹا احمد رضا بڑی پریشانی ہے، ہو سکتا ہے جہاز یہ ڈوب جائے. آپ فرماتے ہیں آپ نے قسم کھا لی، اے امی جان مطمئن رہیے، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا.
سبحان پھر آپ اللہ. کو خیال بھی ہوا کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی. بولے قسم بھی میں نے اس لیے کھائی کہ مجھے حدیث میں وارد دعا پر کمال درجے کا ایمان ہے کیا بات ہے، کہ کیا میں بات نے ہے. یہ دعا پڑھ لی ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اور حدیث میں فرمایا گیا جو کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو کشتی نہیں ڈوبے گی، تو یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا. پھر آپ نے بارگاہ رسالت میں بھی استغاثہ پیش کیا کہ اب تو میں نے قسم بھی کھا لی اللہ کی. تو ایسا بس آپ نے استغاثہ پیش کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ وہ 3 دن سے چلنے والی ہوا رک جاتی ہے. آنے دو یا ڈبو دو پھر وہ. ہاں یہ شعر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سفر سے واپسی کا موقع ہے. تو یہ سفر حج سے واپسی کے موقع پر الحمدللہ یہ طوفان جو ہے دور ہوا. اور وہ حدیث پاک پہ جو عمل کرنے، اگر ہم بھی جو ہے نا بالکل یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں اور اس طرح کے معاملات، اور ان دعاؤں کو سیکھنے کے لیے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مختلف کورسز ہوتے ہیں. 1 ماہ کے قافلے، 12 دن کے قافلے جو سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اس میں رمضان کا اعتکاف ہے، اس میں دعائیں جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ آئیں اس مدنی ماحول کے قریب. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جگہ جگہ مساجد میں، کارخانوں میں، آفیسز میں لگتے ہیں، وہاں بھی کچھ وقت نکال کر دعائیں وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے. نماز کے اذکار ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ قریب آئیں. یہ ایسی دعائیں ہیں، کیسی تعلیم دی گئی ہے. اگر کسی مسلمان کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھے تو ہمارے آقا نے تعلیم دی ہے، اضحک اللہ سنکا، اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے، خوش رکھے. ماشاءاللہ. اسی طرح ہم سلام کرتے ہیں. اسلام میں کیسی دعاؤں کی سلام، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو. چھینک آئے، چھینک کا کوئی جواب الحمد کہہ رہا ہے تو اب سامنے والا سننے والے پر واجب ضروری ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ، یعنی دعائیں جو اللہ ہیں کی تجھ پر رحمت. یعنی دعاؤں میں کیا ہے، تو دعا جہاں عبادت ہے وہاں کسی کی خیرخواہی کا سبب بن رہا ہے، کسی کے لیے دعا کا سبب بن رہا ہے، کسی کے لیے دل میں خوشی داخل کرنے کا سبب بن رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مسکرا رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا اضحک اللہ سنک، تو اس کا دل تھوڑا خوش ہو جائے گا نا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے اور قبول ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ماشاءاللہ وہ خوش رہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ. آج بندہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو لوگ کوئی تھینک یو کہتا ہے، کوئی کچھ پریزنٹ دیتا ہے، اور ہمیں تعلیم دی کہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا تحفہ کس قابل اچھا ہوگا؟ پھر دعا دینے میں بھی ایک بڑا فائدہ یہ ہے نا، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم یہ بھی ہے ہم پر کہ جب ہم کسی کے متعلق دعا کرتے ہیں، کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو دعا پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. تو دل بھر کے دعائیں دیں. کچھ لوگ اسی میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، یعنی جہاں کھلانے پلانے میں کنجوسی ہے اور جناب وہ ہوٹل میں گئے تو وہ ان کا دینے والا ہاتھ ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض تو جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں لیکن دینے کی ایکٹنگ پوری کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ جناب وہ جیب ہاتھ میں جائے، یعنی جیب میں ہاتھ جائے گا، اور جب دینے کی باری ارے میں دیتا ہوں کر کے پھر وہ باہر آتا نہیں ہے. کاؤنٹر پہ پیمنٹ ہو جانے کے بعد پھر وہ ہاتھ باہر آئے گا، لیکن وہ بھرا ہوا نہیں رہتا، وہ خالی رہتا ہے. کچھ لوگ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، کچھ کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں، کچھ دعائیں دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، دعائیں تو دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. جیسے دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں بالکل عام ہے، تھوڑی بھی کوئی ہیلپ کرتا ہے نا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے. یہ بھی دعا ہے، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کوئی تھوڑا سا اگر کوئی ہیلپ کر دے، جزاک اللہ. کسی نے کوئی کام کر دیا، جزاک اللہ. یہ جو ماحول ہے دعائیں دینے کا، یہ قبولیت کا اگر وقت ہے تو کیا معلوم کس کے حق میں کیا جزا قبول ہو جائے اور اس کو اس دعا کا ثمرہ مل جائے. تو ہمیں دعائیں کرتا رہنا چاہیے. بلکہ بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچپن سے ہی یہ ہمارے یہاں پر مکاتب پہ مسنون دعائیں، مقبول دعائیں، اس نام سے کتابیں ملتی ہیں، اور اب بھی الحمدللہ ملتی ہیں. اور ہمارے یہاں بچوں کو مدارس میں دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. ایک الگ بات ہے کہ پہلے سے تھوڑا ماحول اس میں کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی الحمدللہ یہ باقی ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کریں، آپ اس کو نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جو مقبول اور مسنون دعائیں ہیں ترجمے کے ساتھ میں یاد کریں. جہاں جہاں موقع ملے، جس چیز سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہاں آپ دعائیں کر لیں، دعائیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں میں کامیابی ملے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں مظفر بھائی، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، تو اگر ان کو بھی ہم یہ مشورہ دیں کہ ہم بھی
اگر اس پر عمل کر لیں، آپ بھی اس پر عمل کر لیں کہ ہمارا جو بھی اہم کام ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نماز بھی ایک دعا ہی کی صورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں لکھا گیا کہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کو پیش آتا تو آپ نماز ادا فرماتے، آپ دعا فرماتے۔ نماز بھی دعا کی یوں سمجھیے کہ ایک صورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور صلاۃ کو تو دعا کے معنی ہی میں یوں سمجھے استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں یہ لفظ صلاح نماز کے ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگا، تو وہ بھی استغاثہ ہے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اس کا ذکر ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اہم معاملہ ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو، تکالیف نے ڈیرا لگایا ہوا ہو، ہم بیمار ہو، لاچار ہو، جناب قرض کا بہت بار آ گیا ہو، طرح طرح کی مشکلات اور پریشانی ہو، ایف جی این چینل کے ناظرین میں آپ کو سیدھا اگر مشورہ دوں نا تو وہ یہی ہے کہ بجائے کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر جانے کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اس سے آپ مانگی۔ ہم سب جگہ جاتے ہیں، بھائی تو ہیلپ کر دے، بھائی تو ہیلپ کر دے، تو دے دے، تو دے دے، ابھی بچی کی شادی ہے پورا کیسے ہوگا، ابھی فلاں جگہ جانا ہے پورا کیسے ہوگا، گھر بنانا 1 روم بن گیا 4 روم بنانے، کیسے میں 4 روم بناؤں گا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ جناب آپ اس در پر کیوں نہیں جاتے کہ جس سے سارے در چل رہے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ دوستوں کے پاس نہیں بھائی میں نہیں دیتا، یا سامنے والا بندے کو ایک ذلت بھی پہنچتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ وہ ہے اچھا دے بھی دیتا ہے مظفر بھائی، تو موقع آنے پر احسان جتاتا ہے، یاد ہے نا اس دن میں نے تجھے دیا تھا، یاد ہے نا تو اس وقت پرابلم میں آیا تھا، تکلیف میں آیا تھا، میں نے تیری ہیلپ کی تھی۔ دنیا والے درد دیتے ہیں، دنیا والے دیتے ہیں تو بول کے بتاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کبھی احسان نہیں جتاتا، کبھی نہیں کہتا بندے میں نے تجھے دیا ہے اور تو جو ہے وہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہی انداز ہونا چاہیے، جب پرابلم آئے ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، اور انداز ایسا ہو کہ ہم وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اور اللہ پاک انشاءاللہ الکریم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ الحمدللہ اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کے 19 مدنی پھول، یہ جو امیر علیہ سنت نے مبلغین کی تربیت کے لیے دیے اور مدنی مشورے میں بھی پڑھ کے سنائے جاتے تھے، اس میں سے ایک آپ نے مدنی پھول دیا ہے کہ ہر تنظیمی کام کے آغاز میں دل ہی میں صحیح دعا کی عادت بنائیں، اور نظر اسباب پر نہیں خالق کے اسباب پر رکھیں۔ جب بھی ہم کوئی دینی کام بھی کرنے جائیں، کوئی اجتماع شروع کرنا ہے، کہیں کوئی جامعۃ المدینہ کی جگہ خریدنے جانا ہے، دیگر کوئی بھی کام کا آغاز نیا کرنا ہے، تو اس میں کم سے کم اگر زبانی نہیں تو دل میں ہی دعا۔ ہمارے مدنی قافلے بھی سفر کرتے نا، تو امیر قافلہ جو باہر نکل کر شرکاء کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا قافلہ سفر پہ روانہ ہو رہا ہے، آسان فرما دے، نیکی کی دعوت دینا آسان فرما دے۔ تو اگر یہ ہم عادت اپنائے رہیں گے نا دعا کی انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا ایک مدنی پھول ہمارا یہ بھی ہے، کیونکہ وقت بالکل اختتام پذیر ہے، ایک کلام کے چند اشعار بھی لینے ہیں۔ آج دعا یہ بھی ہے کہ دعا کرنی بھی ہے اور دعا لینی بھی ہے۔ جی ہاں، دعائیں لینے والے بنے، کچھ ایسے کام کر جائیں کہ لوگ دعائیں دیں۔ جی ہاں، والدین کی خدمت کریں، والدین کی اطاعت کریں کہ والدین دعائیں دیں، پڑوسی کی خیر خواہی کریں کہ پڑوسی دعائیں دیں، جہاں سے آپ گزر رہے ہیں وہاں کے جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ آپ کو دعائیں دیں، لوگوں کی دعائیں لیجئے، بد دعائیں نہ لیجئے۔ ایسے کام نہ کریں کہ لوگ بد دعا کریں اور لوگ کہہ دیں کہ یار اس کا ناز ہو، اس کا فلاں خراب ہو، یہ خراب ہو۔ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب لوگ دعا کے بجائے ہمیں بد دعائیں دیں اور جناب ہمارے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جناب اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، میں بڑا اچھا ہوں، لیکن بعض اوقات کئی لوگوں کے دل کی آہوں کا وہ نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے یہ اپنے گاؤں کے چودھری ہیں، سرپنچ ہیں، بڑے بڑے کہلانے والے ہیں، بڑی ان کی کوٹھیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں تو لوگ سکون کا سانس لیتے، کہتے کہ یار چلا گیا تو اچھا تھا۔ یہ بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی آہ لیتے ہیں، بد دعائیں لیتے ہیں، تو پھر بری موت مرتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ میں چلے گئے اور اس قدر جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، نہیں دیکھتے ہیں تو عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگوں کی دعاؤں میں رہتا ہے الحمدللہ وہ دنیا میں خوش رہتے ہیں، آخرت میں بھی خوش رہتا ہے۔ تو دعائیں لینے والے بنیے، ان کاموں سے بچیے کہ لوگ دعائیں نہیں بلکہ ہمارے لیے بد دعائیں کریں، یا پھر ہمیں اچھی نگاہوں سے
یا اچھے انداز سے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے آخر میں ہم دو اشعار شامل کر لیتے ہیں جس کلام کی فرمائش کی گئی۔ فرمائشیں اور بھی ہوں گی لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم پھر یہ پروگرام میں اللہ نے چاہا تو آپ کی فرمائشوں کو ممکنہ صورت میں لیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کل بھی اور پرسوں بھی شامل رہیے گا جی۔ سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ وہ سبحان لاکھ اللہ۔ برے ہیں پر کہلاتے تمہارے ہیں، تم ہم پہ کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے، آج کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام شامل کر لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہی مبین، اپنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے گے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا محمد۔
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو